اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحی کی ایک اور قسم ہے جس کو وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ وحی مطلوع اس وحی کو کہتے ہیں جس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہو، یعنی الفاظ بھی اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اور اس کا جو مفہوم اور معنی ہے اس کی تعبیر بھی وہی الفاظ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں۔ مطلوع کے معنی ہے تلاوت کی گئی، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی شکل میں آج ہمارے پاس محفوظ ہے، تو قرآن کریم جو ہے اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں، یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ عام طور پر اس میں عقائد اور احکامات جو بیان کیے جاتے ہیں وہ اجمالی ہوتے ہیں، زیادہ تفصیل اس میں نہیں ہوتی۔ دوسری وحی کی ایک اور قسم ہے جس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ غیر مطلوع وہ وحی ہے جس کے مضامین تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن وہ الفاظ کی تعبیرات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، تو اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ یعنی مضامین اللہ کی طرف سے اور تعبیر اور الفاظ کا انتخاب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو وحی غیر مطلوع، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ یہ وحی قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن احکامات میں قرآن ایک کی طرح۔ اور اس وحی کا کام یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں جو عقائد ہے یا جو احکامات بیان ہوئے ہیں وہ عام طور پر اجمالی ہے، زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ اس وحی غیر مطلوع میں اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، اس کی ڈیٹیل بیان کی جاتی ہے، اور اس کی مزید وضاحت کی جاتی ہے اس وحی غیر مطلوع میں۔ اب جس طرح وحی مطلوع پر عمل لازمی ہے اور اس کا ماننا لازمی ہے، اسی طرح وحی غیر مطلوع کو بھی ماننا لازمی ہے۔ تو جس طرح وحی مطلوع کو یعنی قرآن کریم کے اتباع لازمی ہے، اسی طرح وحی غیر مطلوع جس کی اتباع بھی لازمی ہے اور ضروری ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ پر اسی کا حکم دیا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، اور رسول جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ رسول کی ہدایت یہ تمہارے لیے لازمی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا اتباع تمہارے اوپر واجب ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس کا مثل ایک اور چیز بھی دی گئی، اور وہ دوسری چیز وہی وحی غیر مطلوع ہے۔ آج کچھ لوگوں نے ان کا انکار کیا کہ اصل جو ہے وہ وحی مطلوع ہے، قرآن کریم ہے، وحی مطلوع کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے احکام جس طرح قرآن میں وحی کے مطلوع کے ذریعے آئے ہیں، اسی طرح بہت سے احکام وحی غیر مطلوع میں بھی آئے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک زمانے میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور 16 مہینے تک وہ نماز پڑھتے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ بیت المقدس سے پھر کر بیت اللہ کی طرف قبلہ بنایا جائے اور مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ اب اس پر جو آیات نازل ہوئی ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ وَمِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ ہم نے جو اس سے پہلے آپ کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا، یہ صرف اس وجہ سے مقرر کیا کہ ہم دیکھ لیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون رسول کی اتباع کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس آیات میں یہ بیان کیا کہ ہم نے جو آپ کے لیے قبلہ بیت المقدس پہلے مقرر کیا، اور آپ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ سے شروع کر کے الحمد سے شروع کر کے سورہ ناس تک پڑھے، کہیں بھی آپ پر حکم نہیں ہے جو قرآن نے دیا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو۔ اب قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے جب قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا، اور یہاں پر پورے قرآن میں یہ آیت ملے گی نہیں آپ کو، تو پتہ چلا کہ اس قرآن کے وحی کے علاوہ ایک اور وحی بھی ہے جس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتایا گیا، وہی وحی غیر مطلوع ہے۔ تو لہذا جس طرح پہلے وحی پر عمل لازمی، اسی طرح اس پر بھی لازمی ہے۔ ایک دوسری آیات ہے، اس طرح تو بہت سے سینکڑوں آیتیں ہیں، میں صرف ایک دو آیتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ ایک دوسری آیات ہے، اس میں ہے فَلَمَّا نَبَّتْ بِهِ وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ۔ اس آیت کا مختصر شرح نزول میں بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات چھپائی، جو بعد میں بذریعہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی۔ تو جب زوجہ مطہرہ نے وہ بات پوچھی کہ آپ کو کس نے بتائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے اللہ نے بتائی۔ پورے قرآن میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے۔
تو جب اللہ نے بتائی تو معلوم ہوا کہ اس قرآن کے وحی کے علاوہ ایک دوسری وحی حضور کے پاس آئی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ وحی مطلوع کے علاوہ یعنی قرآن کے علاوہ ایک اور وحی بھی موجود ہے جس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، اور دونوں پر عمل کرنا لازمی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وحی کی دو قسم، ایک وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، ایک دوسرا ہے وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور اس کو یہ حدیث صحیحہ کی شکل میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جتنے بھی حدیث صحیحہ ہے یہ ہے وحی غیر مطلوع۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة